اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار، عدلیہ میں ایجنسیوں کی مداخلت، یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ عدلیہ کے اندر سے سہولت کاری کی جاتی ہے، کھیل میں کون کون شامل؟ سب کو ایک ساتھ کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ انصار عباسی کا کالم۔ کیسے عدلیہ کے معاملات میں ایجنسیوں کی مداخلت کو روکا جائے؟ کیسے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ختم کیا جائے؟ یہ وہ مشکل سوال ہیں جن کا جواب یا حل کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہر کچھ عرصے کے بعد سر اٹھاتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، کمیشن بھی بنتے ہیں، حکومت اور عدلیہ بھی حرکت میں آتے ہیں، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں تمام متعلقہ فریقین کا احتساب کبھی نہیں ہوتا۔ عدالتی معاملات میں مداخلت کو دیکھا جائے تو اس میں اگر ایک طرف ایجنسیاں یا اسٹیبلشمنٹ شامل ہوتی ہے تو دوسری طرف عدلیہ کے اندر سے مداخلت کے لیے سہولت کاری کی جاتی ہے۔ ایسی سہولت کاری عموماً سیاسی کیسوں میں ہوتی اور اس کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت اور سیاسی رہنما کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے یا اسے اقتدار سے ہٹانے اور مائنس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گویا ایسے کھیل میں ایجنسیوں، عدلیہ میں موجود سہولت کار ججوں کے علاوہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما بھی شریک ہوتے ہیں۔ یعنی ایجنسیوں کے عدالتی معاملات میں مداخلت یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں دخل اندازی کے لیے عدلیہ اور سیاست کے اندر پارٹنرز کا ہونا لازمی ہے، اور یہی ہر بار ہوتا ہے۔ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ایسی مداخلت کی شکایات ہر دور میں ملتی رہیں اور اب بھی مل رہی ہیں۔ ججوں پر بھی ایجنسیوں کے ساتھ ملاپ کے الزامات ہمیشہ لگتے رہے ہیں اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں۔ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہی دیکھ لیں تو کیا اس وقت اگر ایک طرف مداخلت، دباؤ ڈالنے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے عدالتی بینچ بنوانے کا الزام ISI کے ایک اعلیٰ افسر پر لگایا گیا تو دوسری طرف وہ عدلیہ کے اندر کون تھا جو مبینہ طور پر ISI کے دباؤ پر ان کی مرضی کے بینچ بناتا اور ڈکٹیٹڈ فیصلے کرتا تھا؟ الزام لگایا گیا کہ یہ سب ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو مائنس کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ کسی دوسرے سیاسی رہنما کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ آج بھی سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر سوموٹو کیس سنتے ہوئے بینچ میں موجود ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھی۔ اگر عدالتی اور سیاسی معاملات میں ایجنسیوں یا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو روکنا ہے تو ایک مشکل راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایجنسیوں، عدلیہ اور سیاست سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داروں کو ایک ساتھ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس میں ایک طرف اگر کسی جرنل سے جواب دہی ہوگی تو عدلیہ کے کسی نہ کسی چیف جسٹس اور بڑے جج کو بھی سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اور جب جرنل اور چیف جسٹس جواب دینے کے پابند ہوں گے تو پھر اس کھیل میں شریک سیاسی رہنما یعنی کسی نہ کسی وزیر اعظم کا بھی احتساب ہونا لازم ہوگا۔ یعنی عدالتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کو ختم کرنا ہے تو تینوں فریقین کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا تاکہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستدان کے درمیان اس نیکسس کو توڑا جائے جو عدلیہ اور سیاست میں اس قسم کی غیر آئینی مداخلت کا بار بار سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایت پر کوئی انکوائری کرنی ہے یا جسٹس شوکت صدیقی کے کیس کی تحقیقات کرنی ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے مبین نیکسس میں شامل کسی ایک فریق کا احتساب کیا جائے اور باقی فریقوں کی بات ہی نہ کی جائے، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس مسئلے کے ممکنہ حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک اوپن ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں کھل کر ہر فریق ماضی کی اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کر کے آئندہ کے لیے ایک ایسے چارٹر آف گورننس اینڈ رول آف لاء پر اتفاق کریں جس میں ہر فریق کو پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے لیے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر پاکستان اور عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے کام کریں گے۔ اس چارٹر میں کسی بھی فریق کی طرف سے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کے تدارک کا بھی حل موجود ہونا چاہیے۔ اگر سب سدھرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہی بحیثیت قوم ہم سدھر سکیں گے، ورنہ یہ دائروں کا سفر جاری رہے گا۔